اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب قرات کا بیان، حدیث نمبر 1914، اردو ترجمہ۔ ابی اسحاق نے کہا، میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس نے اسود بن یزید سے پوچھا، اور وہ مسجد میں قرآن پڑھاتے تھے، کہ تم مدکر میں دال پڑھتے ہو یا زال؟ انہوں نے کہا، میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دال سنی ہے، اور وہ حل من مدکر کہتے تھے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دال سنی ہے، یعنی جس میں نقطہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1915، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحل میں مدکر پڑھتے تھے، یعنی دال کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1916، اردو ترجمہ۔ علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم شام کو گئے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا، تم میں کوئی عبداللہ کی قرات پڑھنے والا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیوں کر سنا تم نے اس آیت کو عبداللہ کو پڑھتے ہوئے؟ واللیل اذا یغشی۔ میں نے کہا، عبداللہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے واللیل اذا یغشی والذکر والانثی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی پڑھتے سنا ہے، اور یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں وما خلق الذکر والانثی، تو میں ان کی نہیں مانتا۔ حدیث نمبر 1917، اردو ترجمہ۔ ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ علقمہ شام آئے اور مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی، پھر ایک گروہ کی طرف آئے اور ان میں بیٹھ گئے۔ پھر ایک آدمی آیا تو میں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں سے ناراض ہے۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گیا اور پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ عبداللہ کس طرح پڑھتے تھے؟ آگے وہی ہے جو اوپر گزرا ہے۔ حدیث نمبر 1918، اردو ترجمہ۔ علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملا۔ انہوں نے کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا، عراق کا۔ انہوں نے کہا، کس شہر کے؟ میں نے کہا، کوفے کا۔ انہوں نے کہا، تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہا، واللیل تو پڑھو۔ میں نے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی پڑھا، تو وہ ہنس دیے اور کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ حدیث نمبر 1919، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور روایت کی، ہم سے محمد بن مسنہ نے، ان سے عبد الاعلیٰ نے، ان سے داؤد نے، ان سے عامر نے، ان سے علقمہ نے، کہ آیا میں شام کو اور ملا میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، اور ذکر کی حدیث مثل حدیث ابن علیہ کے۔ باب جن وقتوں میں نماز منع ہے ان کا بیان، حدیث نمبر 1920، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا جب تک سورج نہ ڈوبے، اور اسی طرح صبح کی نماز کے بعد جب تک آفتاب نہ نکلے۔ حدیث نمبر 1921، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنا میں نے کئی صحابیوں رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان میں عمر بن خطاب بھی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ میرے پیارے ہیں، کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے بعد نماز فجر کے جب تک کہ آفتاب نہ نکلے، اور بعد نماز عصر کے جب تک کہ آفتاب نہ ڈوبے۔ حدیث نمبر 1922، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی مجھ سے زہیر بن حرب نے، ان سے یحییٰ نے، ان سے شعبہ نے، اور مسلم نے کہا کہ روایت کی مجھ سے ابو غسان مسمعی نے،
ان سے عبدالعلا نے، ان سے سعید نے اور مسلم نے کہا کہ روایت کی ہم سے اسحاق نے، ان سے معاذ نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سب نے روایت کی قتادہ سے اسی اسناد سے، مگر اتنا فرق ہے کہ سعید اور حشام نے یوں روایت کی: بعد الصبح حتیٰ تشرق الشمس، یعنی صبح کے بعد حتیٰ کہ آفتاب چمک جائے۔ حدیث نمبر 1923 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ حدیث نمبر 1924 اردو ترجمہ۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ایسا نہ کرے کہ اور وقت چھوڑ کر طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھے اور نہ غروب کے وقت۔ حدیث نمبر 1925 اردو ترجمہ۔ ترجمہ اس کا وہی ہے جو اوپر گزرا، اتنا زیادہ ہے اس لیے کہ آفتاب شیطان کے سینگوں کے بیچ میں نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 1926 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نکل آئے کنارہ سورج کا تو نماز میں تاخیر کرو یہاں تک خوب صاف ہو جائے، اور جب غائب ہو جائے کنارہ آفتاب کا نماز میں دیر کرو یہاں تک کہ پورا آفتاب غائب ہو جائے۔ حدیث نمبر 1927 اردو ترجمہ۔ ابی بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ مخمس میں کی نام ہے ایک مقام کا، اور فرمایا کہ یہ نماز تم سے اگلوں کے سامنے پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو ضائع کیا، پھر جو اس کی حفاظت کرے اس کو دوگنا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ شاہد نہ نکلے، اور شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ حدیث نمبر 1928 اردو ترجمہ۔ مسلم نے کہا: روایت کیا مجھ سے زہیر بن حرب نے، ان سے یعقوب بن ابراہیم نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ابن اسحاق نے، ان سے یزید بن حبیب نے، ان سے خیر بن نعیم حضری نے، ان سے عبداللہ بن حبیرہ نے، اور وہ شقہ ہیں ان سے ابی تمیم نے، ان سے ابی بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ نے۔ ابو بصرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور بیان کی روایت مثل روایت بالا کے۔ حدیث نمبر 1929 اردو ترجمہ۔ موسیٰ بن علی نے کہا، روایت کی مجھ سے میرے باپ نے کہا، سنا میں نے عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے کہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھڑیوں یعنی وقتوں میں ہم کو نماز سے روکتے تھے، اور مردوں کے دفن سے۔ ایک تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، دوسرے جس وقت ٹھیک دوپہر ہو جب تک کہ زوال نہ ہو جائے، تیسرے جس وقت سورج ڈوبنے لگے جب تک کہ پورا ڈوب نہ جائے۔ حدیث نمبر 1930 اردو ترجمہ۔ اکرمہ بن عمار نے روایت کی شداد بن عبداللہ ابو عمار اور یحییٰ بن ابی کثیر سے، یہ دونوں راوی ہیں ابی امامہ سے، کہ عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ جو قبیلے بنی سلم سے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت میں یقین کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں ہیں اور کسی راہ پر نہیں، اور وہ لوگ سب بتوں کو پوجتے تھے، یعنی چبوتروں کو یا مقاموں کو، جیسے یہاں امام وغیرہ کے امام باڑہ چبوترے مشرک بنا لیتے ہیں۔ غرض انہوں نے کہا کہ میں نے خبر سنی ایک شخص کی کہ مکے میں ہے اور وہ بہت سی خبریں دیتا ہے، اور میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں چھپے ہوئے تھے اور ان کی قوم ان کے اوپر غالب اور مسلط تھی۔ پھر میں نے مزمی کی یعنی ہیلا وغیرہ، اور میں مکے میں داخل ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پیغام دیا ہے
ناطے داروں سے نیکی کرنے کا اور بتوں کو توڑنے کا اور اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا۔ میں نے آپ سے پھر عرض کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں اس دین پر؟ آپ نے فرمایا آزاد اور غلام۔ راوی نے کہا اور ان دنوں میں آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال رضی تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان دنوں تم سے نہ ہو سکے گا، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے؟ مگر تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ پھر جب سننا کہ میں غالب ہو گیا تو میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا میں اپنے گھر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور میں اپنے گھر میں لوگوں سے خبر لگاتا رہتا تھا اور پوچھتا رہتا تھا۔ جب آپ مدینے میں آئے اور میں نے پوچھا کہ کیوں جی ان صاحب نے کیا کیا جو مدینے میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں اور ان کی قوم نے ان کو مار ڈالنا چاہا مگر کچھ نہ کر سکے۔ پھر میں مدینے آیا اور آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مجھ سے مکے میں ملے تھے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتاؤ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا اور مجھے نماز سے خبر دو۔ تب آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو پھر نماز سے بچو یہاں تک کہ آفتاب نکل کر بلند ہو جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اگر تم بھی نماز پڑھو گے تو تم سے مشابہت ہوگی۔ پھر جب آفتاب بلند ہو گیا نماز پڑھو کہ اس وقت کی نماز کی کرامن کاتبین گواہی دیں گے اور فرشتے حاضر ہوں گے، یعنی مقبول ہوگی، یہاں تک کہ پھر سایہ نیزے کا اس کے سر پر آ جائے، یعنی ٹھیک دوپہر ہو تو پھر نماز نہ پڑھو اس لیے کہ اس وقت جہنم جھونکی جاتی ہے۔ پھر جب یہ سایہ آ جائے یعنی سورج ڈھلے پھر نماز پڑھو اس لیے کہ اس وقت کی نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ پڑھو تم عصر کو، پھر رکے رہو نماز یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے، اس لیے کہ وہ ڈوبتا ہے شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں اور اس وقت کافر بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی اب وضو بھی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسا نہیں کہ وضو کا پانی لے کر کلی کرے اور ناک میں ڈالے اور ناک جھاڑے مگر گر جاتے ہیں اس سے چہرہ اور منہ اور نتنوں کے سب گناہ۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا اللہ نے حکم کیا ہے تو گر جاتے ہیں اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے کونیوں تک تو گر جاتے ہیں دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ۔ پھر سر کا مسح کرتا ہے تو گر جاتے ہیں اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کی نوکوں سے پانی کے ساتھ۔ پھر اپنے دونوں پیر دھوتا ہے ٹخنوں تک تو گر جاتے ہیں دونوں پیروں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو کر اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی کی جیسی کہ اس کی شان کو لائق ہے اور اپنے دل کو خاص اسی کے لیے اس کے غیر سے خالی کیا تو وہ بے شک اپنے گناہوں سے ایسا صاف ہو گیا گویا اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔ پھر یہ حدیث عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمرو بن ابسہ دیکھو تم کیا کہتے ہو، کہیں ایک جگہ میں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے؟ یعنی تمہارے بیان میں کچھ فرق ہے؟ تب عمرو بن اسبہ نے کہا اے ابو امامہ میں بوڑھا ہوں اور میری ہڈیاں گل گئیں اور موت کے کنارے ہو چکا، پھر مجھے کیا ضرورت جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھوں؟ اگر میں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 بار 7 بار تک سنتا تو بھی کبھی بیان نہ کرتا مگر میں نے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے جب بیان کیا، غرض یہ کہ خوب تحقیق رکھتا ہوں نہ یہ 7 بار سے کم اگر سنے تو روایت روا نہیں۔
یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1914 سے 1930 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔